ऐवान के तवज्जो में लाना चाहता हूं और इस ऐवान के जरिए आवाम को भी मुतवज्जे करता हूं इस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे वो साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है। और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर, आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितनी भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था, उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे,
جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیے گئے تھے، جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کوڈ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، آپ ان کو بھی ریلیز کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری جو وہ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی، اس کی رپورٹ کو آپ ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی۔ 70 برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بانٹا گیا، چاہے وہ تیلگو دیشم کی حکومت ہو، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا BRS کی حکومت ہو۔ جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی، آج نہیں ہے۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا، پولیس کی موجودگی میں، پولیس کی کسٹڈی میں پولیس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے۔ ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس رپورٹ کو اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی، کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے، اور ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں۔ بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا، نہیں ہوا۔ میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا، اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے منظوری دی تھی۔ لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے، لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا۔ میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا، اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے، ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے۔ پارکنگ لاٹس کا ہے۔ میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے، ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد کے سارے ہمارے MLAs کی ایک میٹنگ بلائیے۔ ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں اتنے وعدے، اتنے اعلانات، سب کچھ کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں تھا۔ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو TRS کی حکومت نے اور KCR صاحب نے دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا، لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا، لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے، اردو کو اس کا جائز حق دیں گے اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی کہا کہ DSC کا انعقاد کریں گے۔ ہم بار بار بولتے رہے ہیں، راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور سے ہم بولتے آئے ہیں، اور میں راجشیکھر ریڈی صاحب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہمدرد شخص تھے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے قریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے قریب راجشیکھر ریڈی کی وجہ سے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے، ان کی محبت کی وجہ سے تھے، ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے۔ ہم راجشیکھر ریڈی صاحب کے بے شک قریب تھے، ہمارے کام کرتے تھے، اور آج ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف کریے۔ DSC کو اردو کے پوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں
آپ ڈی ایس سی جب کرتے ہیں تو ایس سی ایس ٹی اور بی سیز رہتے ہیں. وہ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اردو نہیں آتی ہے, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایس سی ایس ٹی کو وہ پوسٹ دیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 وقت اس کا نوٹیفیکیشن دیں. 2 وقت نوٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ جتنے ایس سی ایس ٹیز کے اور بی سیز کے اردو کے جو پوسٹ ہیں جو انفلڈ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں امید کر رہا تھا کہ آپ کی تھنک ٹینک آپ کو بولے گی اور کہے گی کہ اردو کے پوسٹ کے لیے, اردو کے لیے انصاف کے لیے مینیفیسٹو میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہم اردو کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کریں گے, لیکن یہ کام نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے. اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کمپٹیٹو ایگزامز ہیں, جتنے بھی پروموشن کے ایگزامز ہیں ڈپارٹمنٹل, اس کو اردو میں بھی منعقد کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے, یہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جتنے ریکروٹمنٹ کے آپ کے ایگزامز ہیں وہ ایگزامز کو بھی اردو میں رکھیے, یہ بھی ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے